تو اسلام جو ہے وہ اس کا نظریہ جو ہے وہ بالکل حیات جو ہے وہ الگ ہے، اور جو آپ کا سوشلزم ہے اس کا نظریات بالکل ایک الگ ہے، اور اس کے اندر وہ معاشی جو کسب ہے اس طرف زیادہ اس کا رجحان ہے، اور جہاں ریلیجن کی بات آتی ہے وہاں جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ الگ کر لیتا ہے۔ تو میں بات صرف یہ کر رہا تھا کہ سوشلزم جو ہے اگر ایک سسٹم کے طور پہ اگر ہم بات کریں تو آپ کو ایک پیرلل وے ملا کیپٹلزم کے بعد، کہ جس نے ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے ملٹیپلائی ہوتا ہے، اور امیر جو ہے، میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ امیر امیر تر ہوتا ہے، غریب غریب تر ہوتا ہے، اور جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے خاص طور پر پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، انڈیا میں دیکھ رہے ہیں، چائنا میں دیکھ رہے ہیں، چائنا کی مثال تو نہیں دوں گا میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، کہ کس طرح جو ہے وہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مٹیریلزم جو ہے، مٹیریلسٹ سوچ جو ہے وہ اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور انسان جو ہے وہ صرف اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح میں اپنی دولت کے انبار لگا لوں، میرے لیے، اولاد کے لیے، میرے لیے کوئی مشکلات نہ ہوں، آرام دہ زندگی ہو، ایک اچھا لائف سٹائل ہو، میرے بچے اچھی جگہ پڑھیں، ان کی اچھی جگہ شادیاں ہوں، اور ہم کسی چیز کی ہمارے پاس کمی نہ ہو، کھانے پینے کی، خوراک کی، اور بینک بیلنس ہو، اکاؤنٹ اچھے ہوں، ہمارے ویلدی اکاؤنٹ ہو، اور گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو کیپٹلزم جو ہے وہ سکھاتا ہے، اور اس کو ہم نے بالکل جو ہے وہ پورے طریقے سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی، مثال دیتے ہیں کہ حضرت عثمان جو ہے وہ امیر آدمی تھے، اور وہ دولت جمع کرنا کوئی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بھائی دولت جمع کرنا کوئی بری بات نہیں، آپ کاریں، کوٹھیاں، آپ سب کچھ آپ بنائیں گے، اور انسان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھے اچھے بنگلے اگر آپ بنائیں، لیکن اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام نے آپ کو یہ چیزیں سکھائی ہی نہیں ہیں۔ اسلام نے تو کہا ہے کل العف، کہ آپ جو ہے وہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ آپ خرچ کر دیں، وہ تو آپ رکھیں نہیں، کیونکہ حضرت عمر کے دور میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بیت المال کا سسٹم تھا، اور جس طرح لوگ اپنے گھروں سے اناج اور یہ سب چیزیں لے کے جو بھی ان کے پاس ہوتا تھا، اور وہ بیت المال میں جمع کراتے تھے، اور وہاں سے لوگوں کو ایک زکوٰۃ کا سسٹم تھا، اور پھر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، تو زکوٰۃ ایک بڑا ایک براڈر سینس میں آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک پورا سسٹم ہے، اور اس کے تحت یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کی جو بات ہے وہ الگ ہے، اور اگر آپ سوشلزم کی بات کریں گے تو وہ سوشلزم جو ہے وہ الگ ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اب جیسے بھٹو صاحب نے کوشش کی تھی کہ اسلامک سوشلزم جو ہے اس کو لانے کی کوشش کی تھی، حنیف رحمانی صاحب سے انہوں نے لٹریچر بھی لکھوایا تھا، بہت انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن اسلام جو ہے وہ بالکل ایک الگ نظریہ حیات ہے، اور یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ دوسرا یہ کہ سوشلزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے پریکٹیکلی آپ نے کوئی چیز امپلیمنٹ کرنی ہے، تو اگر آپ سوشلسٹ دماغ رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، آپ نے کیپٹلزم کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو پھر آپ سوشلسٹ سوچ کو جو ہے وہ اپنائیں گے، اور برابری کا، ایکوالٹی کا ضرور بات کریں گے، پھر آپ انجسٹس کی بھی بات کریں گے، آپ ان ایکوالٹی کی بھی بات کریں گے، تو آپ کو پتہ ہوگا۔ اور یہ جو لوگ آج بات کرتے ہیں کہ جی سوشلزم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور کمیونسٹ سوچ صحیح نہیں ہے، تو بھائی آپ پھر یہ بتا دیں کہ کیپٹلزم جو ہے
وہ کس حد تک صحیح ہے، جس پر آپ عمل پیرا ہیں، جس کو آپ نے اپنایا ہوا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ اسلام کا نام آپ لینے والے ہیں، لیتے ہیں آپ، اور کیپٹلزم کو آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سسٹم کا حصہ ہے، تو ہم تو رہیں گے ظاہر، ہم ہاں سود سے ہم دور رہیں گے۔ تو دولت کے انبار آپ لگائے جائیں، سب کچھ کیے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کہیں جی ہم نے سود سے دور رہنا ہے اور 2.5% زکوٰۃ دے کے آپ جو ہے نا اپنی جان چھڑا لیں گے، تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیپٹلزم کیا ہے، سوشلزم کیا ہے، اور اسلام اسلامک جو ہمارا جو سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، وہ کیا چیز ہے۔ تو جب چیزوں کو آپ سمجھیں گے نہیں تو جب تک آپ امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جائیں گے، تو میرا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ تینوں سسٹمز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور تو ہی شاید آپ کو اگر کیپٹلزم سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ کو سوشلزم سمجھ میں آئے گا، پھر آپ کو کارل مارکس کے نظریات سمجھ میں آئیں گے، مارکس اینگلس کے آپ کو چیزیں فریڈرک اینگلس کی سمجھ میں آئیں گی، تو اسی طرح پھر آگے آپ اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے اس کو بھی سمجھ پائیں گے۔ تو آج کی ویڈیوز جو ہیں ان کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کارل مارکس کے نظریات کیا تھے اور کس طرح ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں، مائکرو لیول پہ بھی اور میکرو لیول پہ بھی۔ تھینک یو ویری مچ۔